الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان ان تینوں مہینوں کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے شروع میں ہی دعا کو مانگنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ میں ہمیں عطا فرما۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ یہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الرجب شہری والرمضان شہر اللہ، الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی، کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمیں ملنا، یہ گویا کہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، یعنی اس کی تیاری ہے۔ اور اس کی تیاری کیا ہے کہ جیسے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، تو مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کے لیے ساری تیاریاں کی جاتی ہیں کہ ہمارا مہمان ناراض نہ ہو، اور ہمارے یہاں پر مہمان کے آنے کی وجہ سے مہمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ گھر کو سجایا جاتا ہے، اور کما حق کہو مہمان کی اکرام کے لیے چیزیں تیار کی جاتی ہیں،
ان کی سہولتوں کا خیال کیا جاتا ہے، تو رمضان کا آنے والا مہینہ گویا مہمان بن کر کے آنے والا ہے۔ تو جو مہمان بن کر کے آنے والا ہے تو اس کی تیاری کی جائے، اس لیے اس سے پہلے شعبان کے مہینے کو رکھا گیا کہ یکسوئی کے ساتھ میں اور اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے ساتھ کے اندر کما حق رمضان کا کیسے استقبال ہو، اس کے لیے پہلے سے ہی توبہ اور استغفار کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ رمضان میں تو کریں گے ہی، لیکن پہلے سے ہی ایک ماحول بنایا جائے، ایک عادت بنائی جائے، ایک مزاج بنایا جائے قرآن کی تلاوت کا، توبہ اور استغفار کا، نوافل نمازوں کا اور دعاؤں کا، صدقہ خیرات کا اور بھوکا اور پیاسا رہنے کا ایک مزاج بنایا جائے، ایک عادت بنائی جائے کہ یہ رمضان سے پہلے گویا رمضان کی تیاری ہے۔ جیسے آدمی، دنیا دار آدمی دنیاوی چیزوں کے اندر کامیاب اور ترقی کے لیے، کامیابی اور ترقی کے لیے پہلے سے ان چیزوں کی تیاری کرتا ہے، اور عقل مند وہی ہے کہ جو پہلے سے اس کی تیاری میں لگے کہ میرا رمضان اچھے سے اچھا اور جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کیسے گزرے، تو اس کے لیے شعبان سے ہی اس کی تیاری میں لگ جائے۔ اس لیے پیارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اتنے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے جتنے آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو جتنا کثرت سے نوافل روزوں کو شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی اور مہینے کے اندر نہیں دیکھا ہے، اور یہ در حقیقت رمضان کی تیاری تھی، رمضان کی تیاری تھی۔ اور ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے قضا روزوں کو جو عذر کی وجہ سے میرے چھوٹ جاتے تھے میں دوسرے مہینے میں نہیں رکھتی تھی، میں یہی شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں اپنے نوافل روزے بھی رکھ لیتی تھی، اور اس میں قضا کی نیت کر لیتی تھی تو میرے قضا روزے ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ بھی حضرت اسامہ ابن زید سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہو؟ آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ نے ایک وجہ تو یہ بتائی کہ میں اس مہینے میں بہت زیادہ روزے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو میرے عمل بھی اللہ تک پہنچائے جائے تو اس حال میں میرا عمل پہنچے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ گزشتہ شعبان سے لے کر کے اس شعبان تک جتنے اعمال کیے ہیں ہم نے، وہ سارے اعمال سال میں ایسے ہر پیر و جمعرات کو یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، لیکن پورے سال کے اعمال جو پہنچائے جاتے ہیں وہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر، کہ پورے سال میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنا ہم نے جھوٹ بولا ہے، کتنا ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، کتنا ہم نے دھوکہ دیا ہے، کتنا ہم نے ظلم کیا ہے، اور کتنا ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے۔
یہ سارے اعمال کے بارے میں ہم بخوبی واقف ہیں پورے سال کے. اب یہ پورے سال کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، برے اعمال بھی اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور اچھے اعمال بھی شعبان المعظم کے اندر اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہوگا، آپ نے کسی کو کبھی ستایا ہوگا، بلکہ آپ کو ستایا گیا، بلکہ آپ کو پریشان کیا گیا، آپ پر نعوذ باللہ تھوکا گیا، اور آپ کے اوپر طرح طرح سے الزامات لگائے گئے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے گھرانوں کو ستایا گیا، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے. کیا نبی سے کوئی غلط عمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. لیکن وہ نبی اس بات کے اوپر ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں کہ میرے عمل اللہ تک پہنچائے جائیں گے تو کہیں میرے عمل کے اوپر پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں روزہ رکھوں تاکہ اللہ میرے اس روزے کے عمل کی برکت سے میرے باقی عملوں کو قبول کر لے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اس طریقے سے عمل کر کے امت کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ جب میرا یہ حال ہے اور میں اللہ سے امید لگا رہا ہوں کہ میرے اس روزے کے عمل کی برکت سے جو میرے اعمال اللہ تک پہنچائے جا رہے ہیں، اور شاید اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے، اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک راز کی بات بتلائی، اس عمل کے ذریعے سے ہمیں ایک راز کی بات بتلائی. جیسے ایک ملزم ہو، گنہگار ہو، اور وہ سالوں سے جیل میں ہو، اور اسی طریقے سے جب ان کا مقدمہ چل رہا ہو، کورٹ کے اندر ان کو لایا گیا ہو اور جج کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا ہو، اور اس نے کھایا نہ ہو، پیا نہ ہو، بالکل کمزور ہو، اور اس کا جسم بالکل بیمار ہو، اور ایسی حالت ہو کہ ان کے اوپر رحم آ جائے، تو جج ایسی حالت کو دیکھ کر کے بعض مرتبہ اس ملزم اور مجرم کے اوپر رحم کھا جاتا ہے کہ یہ بھوکا پیاسا ہے، کتنے وقت سے قید کے اندر ہیں. ایسے ہی جب آدمی روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس حالت کے اندر اللہ تک اس کے عمل پہنچتے ہیں، تو جیسے دنیاوی ججوں کو گنہگاروں کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور اس کو چھٹی دے دی جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے اللہ ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب بندوں کے اعمال روزے کی حالت میں، بھوکے اور پیاسے کی حالت کے اندر پہنچتے ہیں تو اللہ بھی ہماری نافرمانیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں کہ چلو اس بندے کے یہ اعمال ہیں، اور بھوک کے ساتھ کے اندر، پیاس کے ساتھ کے اندر اس کا یہ عمل پیش ہوا ہے، اس کے باقی عملوں کو معاف کر دو، اس کی برائیوں کو درگزر کر دو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو ایک راز کی بات بتلائی کہ ہم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور ان روزوں کے ساتھ کے اندر ہمارے عمل اللہ تک پہنچتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تک اس حال میں پہنچائے جائے کہ میں روزے کی حالت کے اندر ہوں. لیکن یہ بھی فرمایا کہ رمضان آنے سے 2-4 دن پہلے، رمضان آنے سے 2-4 دن پہلے روزے نہ رکھے جائے، نوافل روزے. ہاں اگر کسی کی عادت ہے، ہر پیر اور جمعرات کو کوئی روزے رکھتے ہیں تو وہ اپنا معمول ادا کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی عادت ہی نہیں ہے، شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھتا ہے، تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ رمضان سے 2-4 دن پہلے روزوں کو اس لیے بند کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوافل روزے اخیر رمضان سے پہلے رکھنے کی وجہ سے بدن میں سستی پیدا ہو جائے، چستی باقی نہ رہے اور جسم کے اندر نشاط نہ رہے، تو پھر رمضان کے روزوں کے اندر کمزوری آئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نوافل روزوں کی وجہ سے فرض روزے چھوٹ جائے.
نوافل روزوں کی وجہ سے فرض روزے چھوٹ جائے، اس لیے کہ فرض روزے کا مرتبہ نوافل کے اوپر بڑا ہوا ہے، اور شریعت نے جس طریقے سے ہمیں تعلیم دی ہے اور جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہی عبادت بنے گا، ورنہ ہم اپنے اعتبار سے عملوں کو کریں گے تو یہ عبادت نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان کے فرض روزے کی جو اہمیت ہے وہ باقی رہے، اور اس کے اندر غفلت نہ ہو، اس کے اندر سستی نہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نوافل کے اندر اتنا زیادہ ہم ملوث بھی نہ ہو اور اتنے زیادہ ہم مشغول بھی نہ ہو کہ اللہ کا بڑے سے بڑا حکم چھوٹ جائے، اللہ کا بڑے سے بڑا حکم ٹوٹ جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ عبادت نہیں، یہ دین نہیں، بلکہ فرائض کا مقام اپنی جگہ کے اوپر، نوافل کا مقام اپنی جگہ کے اوپر۔ خیر، تو ایک تو یہ کہ کثرت سے روزے رکھے جائے۔ دوسری چیز ہم سب کو معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی رات آنے والی ہے۔ آئندہ منگل کو شاید بڑی رات آئے گی، یہ منگل نہیں، اس کے بعد کی منگل کو، اور بدھ کا دن 15ویں شعبان کا دن ہوگا، تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے رمضان کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کو اچھا گزارے، شعبان کو اچھی طریقے سے گزارے۔ اور شعبان کا مہینہ کتنا بابرکت ہے، کتنا بڑا بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بنو کلب قبیلے کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں، گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جب اس مہینے میں سچی پکی توبہ کر لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، تو ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر عبادتوں کے اندر لطف آئے گا، عبادتوں کے اندر مزہ آئے گا، اور ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اور اگر توبہ نہیں کی اور ایسے ہی ہم نے اس طریقے سے شروع کیا تو کما حق کہو عبادتوں کے اندر جی نہیں لگے گا، عبادتوں کے اندر جی نہیں لگے گا۔ اس لیے جیسے ہم اپنے گھر میں شادی بیاہ آتی ہیں تو کتنے مہینوں پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ ہمارا غفلت میں نہ گزر جائے، اس کے لیے اگر ایک مہینہ اس کی تیاری کے اندر لگ گئے۔ ہماری قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے، آج سے پاؤ پارا قرآن پڑھنے کی عادت بنا لی، آہستہ آہستہ آدھا پارا پڑھا، آہستہ آہستہ پونا پارا پڑھا، تو رمضان آتے آتے ہماری عادت کم سے کم ایک پارا پڑھنے کی بن جائے گی۔ ابھی ہم چند مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اگر اس کی مقدار کو بڑھاتے گئے تو رمضان آتے آتے ہماری عادت بن جائے گی۔ ایسے ہی 3 تسبیحات ہیں، ایسے ہی دعاؤں میں دل لگانا کہ ابھی ہم 2-4 منٹ دعا کریں گے، آہستہ آہستہ بڑھاتے دعاؤں کے اندر وقت بڑھائیں گے تو 10-15 منٹ 20 منٹ ہم دعا کریں گے۔ ابھی ہم نوافل چند روزے رکھیں گے، 4-5 روزے رکھیں گے، یا پھر سنت روزے رکھیں گے جو ہر مہینے کی 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اس طریقے سے تو آہستہ آہستہ رمضان میں بھوکا رہنا ہمیں بوجھ نہیں لگے گا، رمضان میں پیاسا رہنا یہ ہمیں بوجھ نہیں لگے گا۔ ورنہ آج بزرگوں ایسا غفلت والا ماحول ہے، گناہ والا ماحول ہے کہ گناہ کا چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ابھی سے ہی گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بنائیں گے اور سچی پکی توبہ کریں گے، اور آہستہ آہستہ نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرتے رہیں گے، مسجدوں کو آباد کرتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی مستورات کے اندر نمازوں کی اور قرآن کی تلاوت کی اور روزوں کی اور ذکر و اذکار کی، صدقہ خیرات کی، نیک کاموں کی عادت ڈالیں گے تو ہمارے بچے اور ہماری مستورات اور ہمارے نوجوان اور ہمارے گھر کے ہر فرد کما حق کہو آنے والے رمضان کا استقبال کریں گے اور آنے والے رمضان کا حق ادا کریں گے، اور یہ ہمارے لیے اصل اپنی کھیتی اور اپنی جائیداد اور اسی طریقے سے اپنے بیک بیلنس سے فائدہ اٹھانے کا گویا کہ وقت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نفع حاصل کریں گے۔ اصل ہماری پونجی یہ ہے،
اور اصل سرمایہ ہمارا یہ ہے، اور آخرت میں کام آنے والی چیز یہ ہے، ورنہ دنیا کی ساری چیزیں یہی کہ یہی رہ جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں۔ اور یہ رمضان کا مہینے سے پہلے شعبان کا مہینہ ایسا ہے جیسے کہ سورج نکلنے سے پہلے چاروں طرف روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سورج نکلا نہیں ہوتا ہے لیکن سورج نکلنے جیسا لگتا ہے، چاروں طرف روشنی نظر آتی ہے، اور جوں جوں سورج نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو روشنی پھیلتی جاتی ہے، اور پھر اچانک سورج نکلتا ہے تو پھر پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، چاروں طرف سورج کی کرنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی شعبان کا مہینہ ایسا ہی ہے رمضان سے پہلے جیسے کہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے ایسا ہے جیسے کہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے گویا کہ سورج نکل گیا کہ اب اس کی دھوپ سے فائدہ اٹھاؤ، سورج کی روشنی سے نفع اٹھاؤ، کہ اب رمضان آ گیا تو کہ اب رمضان کے رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور رمضان کے اندر عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آگ سے آزادی کا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے اس کی تیاری کی جائے گی، اس سے پہلے اس کی تیاری کی جائے گی، اللہ کو منایا جائے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے گا، اللہ سے رو رو کر کے مانگا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توباؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں عبادت کے اندر وقت گزارنے کی توفیق دیں گے، مسجدوں کے اندر ہمارا جی لگے گا، اور پھر آنے والے مہینے کی کما حق ہمیں قدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔